نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام وہ عظیم مہینہ ہے، وہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں روز ازل سے لے کے آج تک اور قیامت تک بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں اور رونما ہوں گے۔ اس کائنات کا نظام، تخلیق کائنات، محرم الحرام کے 10ویں تاریخ عاشورہ کو کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے وجود میں لایا۔ عاشورہ کا وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ عاشورہ کا وہ عظیم دن ہے جس میں آدم علیہ السلام جنت میں گئے۔ عاشورہ کا ہی وہ عظیم دن ہے جس میں نوح علیہ السلام کو دریا کی طغیانی اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ عاشورہ کا وہ عظیم دن ہے جس میں ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نجات ملی، آگ گلزار جنت بن گئی۔ عاشورہ کا ہی وہ عظیم دن ہے جس میں موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کی قوم اور دریا کے طغیانی سے نجات ملی۔ عاشورہ کا ہی وہ دن ہے جس میں قیامت برپا ہوگی۔ عاشورہ کا ہی وہ دن ہے جس میں سید الشہداء، نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت ابتدا میں آغوش رسالت میں ہوئی۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور امیر المومنین خلیفہ رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا انس، اتنی محبت تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے اپنے نواسوں کو ساتھ لے کے جاتے، حتیٰ کہ عبادت میں بھی حسنین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہوتے یا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ سوار ہوتے، اور یوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں کو اٹھائے ہوئے اللہ کی عبادت فرماتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے، اس سے تو دشمنی فرما جو حسین سے دشمنی کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عشق، اہل بیت اطہار سے عشق، یہ جزء ایمان ہے، اور اس عشق، محبت، عقیدت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ جو بھی صاحب ایمان چاہتا ہے کہ اسے
जन्नत का दाखिला मिले, जन्नत नसीब हो, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कुबरा नसीब हो, अल्लाह का दीदार का शर्फ मिले, तो हर साहिब ईमान पे लाजिम है कि वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत और इश्क रखे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के अहकामात, निज़ाम इलाही, शरीयत इलाही, निज़ाम मुस्तफ़ा को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से लेके खुलफाए राशिदीन के उस दौर में अपने नूर ईमानी से देखते हैं, मुशाहिदा फरमाते हैं, और वो सारे नुकूश आपके दिलो दिमाग में मुयज़्ज़न होते हैं। यूँ खुलफाए राशिदीन के बाद जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निज़ाम सल्तनत संभालते हैं, तो सारे अस्हाब रसूल की ये उम्मीद और दिली ख्वाहिश थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा रसूल बन जाएं, खिलाफत और इमामत का मनसब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिले। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निज़ाम खिलाफत 6 महीने तक सरअंजाम दिया। उसके बाद हालात वाक़यात ऐसे रौनुमा हुए कि आपने चंद शराइत के साथ निज़ाम खिलाफत को, निज़ाम सल्तनत को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरने से पहले अपने बेटे यजीद के लिए लोगों से बैअत लेना शुरू कर दी। अस्हाब रसूल ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फ़ेल को, यानी यजीद की बैअत करवाने के इस अमल को पसंद नहीं किया और मुस्तरद कर दिया। यूँ जलील क़द्र सहाबा इकराम, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये जलील क़द्र सहाबा इकराम थे जिन्होंने बारहा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझाने की कोशिश की, मशवरा दिया कि यजीद इस काबिल नहीं, आप निज़ाम खिलाफत, निज़ाम इमामत को छोड़ दें, आपके वसाल के बाद लोग जिसको बेहतर समझें उसे खलीफा रसूल बना लेंगे, खिलाफत का मनसब अता करेंगे, और अगर कोई है उस वक़्त तो सबसे उससे बेहतर जो है मुस्तहिक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निज़ाम खिलाफत के लिए मुस्तहिक हैं। बहरहाल अस्हाब रसूल की ये राय मशवरा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं माना और यूँ यजीद की बैअत करना शुरू कर दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे थे और दीगर जलील क़द्र सहाबा इकराम अहले ईमान देख रहे थे कि यजीद ने मसनद सल्तनत संभाला, लेकिन बिल्कुल शरीयत इलाही के ख़िलाफ़ निज़ाम सल्तनत चलाना शुरू किया। सहाबा कराम ने समझाने की कोशिश की और यजीद इस बात पे इसरार करने लगा कि तमाम सहाबा कराम
اہل ایمان اس کی بیعت کریں، لیکن جلیل القدر صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی۔ بیشتر اہل ایمان کو جبر سے، زبردستی سے یزید نے بیعت کروا لی۔ بہرحال جلیل القدر صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی۔ اس میں سب سے زیادہ یزید کے اس غیر اسلامی نظام سلطنت اور غیر اسلامی امور چلانے پہ جو مزاحمت کی، ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ برسر پیکار تھے۔ اور یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یزید نے نہیں مانا، اور پھر کوفہ سے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے، امور سلطنت، نظام خلافت کو سنبھالنے کے لیے خطوط لکھے۔ ان خطوط کی اس دعوت نامے کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کو لے کے مدینہ منورہ سے، بیت اللہ سے ہوتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جلیل القدر صحابہ کرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، چونکہ اہل کوفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، اور جلیل القدر صحابہ کرام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں کوفہ، اگر جاتے بھی ہیں تو اہل خانہ کو، مستورات اور بچوں کو لے کے نہ جائیں۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کر لیا تھا کہ اب یہ وقت ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کو بچانے کا، شریعت اسلامی کے تحفظ کا یہ وقت ہے۔ اگر اس وقت دین اسلام کو نہیں بچایا اور کفر اور ظلم کا انسداد نہیں کیا تو پھر یہ قیامت تک یہ کفر چلتا رہے گا، اور اس میں اس کفر کے انسداد کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے لوگ اس طرح کی قربانیاں نہیں دیں گے۔ لازم ہو گیا ہے کہ اب اس کے لیے برسر پیکار اٹھ کھڑے ہوں، خواہ اس میں اہل خانہ کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، بچوں کی قربانی ہو، مستورات کی قربانی ہو، عمر رسیدہ بزرگوں کی قربانی ہو، اس قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ ظلم کے خلاف، کفر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، برسر پیکار ہونا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام جو پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند ہے، اور اسلام کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی اس قربانی، ان عظیم ہستیوں کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون مقدس سے اسلام کی آبیاری فرمائی، اور آج اسلام زندہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کربلا، ان تمام عظیم ہستیوں کے اس عظیم مشن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار، ان تمام عظیم ہستیوں پہ ایمان لانے، ان سے عقیدت محبت رکھنے اور اسی پہ قائم و دائم رہ کے اس دنیا سے خاتمہ ہونے کے اللہ کریم ہمیں
توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔